اب آپ کو پتا چل گیا آئی جی کہہ رہا ہے کہ وہ پاگل ہے. بالکل آئی جی پنجاب صاحب یہ دیکھیں ناظرین 8 سال سے یہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے نا. مائک لے کے سر نہیں مائک لے کے سر جو کر رہے ہیں بندوق لے کے بھی تو کر رہے ہیں نا بھائی. اس نے آپ کو گالیاں نکالی ہیں, آپ نے اس کو پاگل خانے پہنچا دیے. غریب کی بہن بیٹی کو وہ روز گالیاں نکالتا ہوگا. 8 سال تو وہ اسلام پورے تھانے میں ڈیوٹی کر رہا ہے. ویپن اس کے پاس ہے, سرکاری لتر اس کے پاس ہے, جنہ دل کرے انہوں لتر مارے. سر آپ نے بہت بڑے بڑے پروگرام کیے اور بہت سے پروگرامز کے بعد جو ہے آپ کو آفرز بھی آتی ہوں گی کہ یہ پبلش نہ ہونے دیں, یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے. سر حکم تک بھی آتے. بچہ جو کسی بھی ادارے سے نہیں ہے, اس نے جرنلزم کو سیکھا نہیں ہوا, اس نے ایک مائک لیا اور وہ اب ایک جا کے آپریشن کر رہا ہے. یہ تو اگر کوئی بھی شخص جا کے مائک پہ ایک پروگرام کیا اور اس کے بعد اسی پروگرام سے وہ اس کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بچے نے ٹھیک کیا ہے, یا تو پھر اسٹیٹ کو کہہ دے وہ میرٹس سیٹ کر کے بتا دے کہ جی آپ نے ہمیں ہماری غلطی کی صورت میں ہمیں کھنگورا مار کے روکنا ہے, دبکا مار کے روکنا ہے, ڈرا کے روکنا ہے, یا قانونی طریقے سے روکنا ہے. ٹاپ سلاٹس پہ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں سر. موٹر سائیکل سٹینڈوں کے ٹھیکے, پبلک واش رومز کے ٹھیکے. میں آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتا, آپ کو میری گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی نے وردی میں کوئی ایسی بیہودہ گفتگو کر دی ہو؟ بیہودہ گفتگو بیپ ہوتی ہے, آن ایئر ہوتا ہے بیپ کر کے. ہاں گالی آپ بیپ کریں. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی بہرحال بڑی تشویشناک بات ہے کہ آئی جی صاحب کو گالی پڑ رہی ہے اور وہ سینسر نہیں. اب میں چلیں اس طرف آ جاتے ہیں. پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ گالی نہیں چلنی چاہیے تھی, اس گالی پر بیپ ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں ایک نیگلیجنسی آ گئی کہ آئی جی صاحب کو گالیاں پڑ رہی ہیں, وہ سینسر ہوئے بغیر آن ایئر ہو گئی. دوسرا ایک اور بھی ہے کہ لوگ مائک سے لوگوں کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے, کیا کیا جائے؟ سر مائک سے بلیک میل کرنے والوں سے تو میں سٹارٹ سے لڑ رہا ہوں. وارڈن کو روکنا چاہیے جو بھی آن ویل آ رہے ہیں, یا میڈیا والا خود بھی اسے کہ علی حمزہ آپ نے لینا ہے ایک وارڈن ساتھ, ہم نے وائلیٹرز کو روکنا ہے. جو پیچھے سے بڑے ٹائروں والی بتی والی گاڑی آ رہی ہوگی نا, وائلیشن کرتی ہے, کالے شیشے لگا کے, آپ نے اس گاڑی کو روکنا ہے. جو وارڈن روک لے اور وہ اس کا چلان کر دے یا وہ اسے چلان کروا لے اور پھر وارڈن کی نوکری بھی بچی رہے, تو آپ نے میرے پاس آ جانا ہے, ہم دوبارہ بیٹھ کے بات کریں گے. مطلب کہ سر وارڈن بیچارے کی حیثیت ہی نہیں ہے سر, تو اس لیے پھر ایک میڈیا پرسن کو رائٹ مل سر آپ جاتا کو ہے اپنی جان عذاب میں ڈالنی پڑتی ہے, خود ڈالنی پڑتی. بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ میری نوکری چلی جائے گی. سر سول سیکریٹریٹ کے ایک 17ویں گریڈ کے افسر کو نہیں وارڈن روک سکتا. سر بہت سے ایسے میڈیا میں کالی بھیڑے ہیں جو مائک پکڑا کے اپنے اینکر کو کہتے ہیں جا کے یہ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو مائک پکڑا کے نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں پتر جا آپ دی کھا تے ساڈی لے آ. سر السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل دیکھی ہوگی جس میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ایک شخص مائک لے کے ایک پولیس والے کو روکتا ہے روڈ پر اور وہ پولیس والا آئی جی صاحب کو گالیاں نکالنے لگ جاتا ہے. اس کے بعد آئی جی صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے اور بتاتے ہیں کہ وہ صاحب جو پولیس کی وردی میں تھے اور آئی جی صاحب کو گالیاں نکالے تھے, ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اس سارے معاملے پہ بات چیت کرنے کے لیے اس وقت ہم نے دعوت دے رکھی ہے میاں عمران ارشد بھائی کو, جو لاہور پوچھتا کے اینکر ہیں, اور آج کل یہ جو بہت سے یوٹیوبرز ہیں اور یہ نئے بچے ہیں میاں عمران صاحب کو دیکھ کے کہیں بھی پولیس والے کو روک لیتے ہیں مائک دکھا کے. یہ کیا معاملہ ہے, میاں عمران صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم علی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں عمران بھائی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. عمران بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا پریزیڈنٹ سیٹ کر دی آپ کو دیکھ کے یہ جو بچے ہیں یہ ایک مائک پکڑتے ہیں, کیمرہ لیتے ہیں اور ہر روڈ پہ کسی پولیس والے کو روک لیتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنا جواب دینا ہے. 2 چیزیں ہیں کہ اگر آپ ایک چیز کسی کاز کے ساتھ کر رہے ہیں, میں کسی پہ شک نہیں کرنا چاہتا, ہو سکتا ہے اس کی کاز, اس بچے کی کاز, میں اسے کبھی نہیں ملا ہوا, مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا, اس کی کاز مجھ سے بہت زیادہ سیکریٹ ہو, دین واٹ. میں جو کام کر رہا ہوں میرے پاس ایک کاز ہے, اور میرے پاس 2018 سے لے کے اب تک کا کوئی ایک شو نہیں ہے. میرے خیال سے 1000 کے قریب ٹچ کرنے جا رہا ہوں, اور میں الحمدللہ ہر شو میں ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ, سادہ سی لائن ہے. اب اگر اس کی کاز بڑی, ہاں دوسری بات, کیا وہ جو پولیس اہلکار, اور یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ یار پولیس اہلکار جو وائلیٹر ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو جسے آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے؟ اچھا نہیں عمران, میں آپ کو قانون بتا دیتا ہوں. قانون مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے, یہ بات علی یاد رکھیے گا. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم لاء کو پڑھتے نہیں ہیں, ہم آ کے ٹکر مار دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میاں عمران ارشد نے اگر کوئی ایسی انلیگل کام کیا ہوتا تو انہوں نے مجھے نشان عبرت نہ بنا دیا ہوتا؟ سر قانون یہ کہتا ہے, اسے کہتے ہیں پبلک پولیسنگ. پبلک پولیسنگ از ناٹ اے کرائم. آپ کو اگر پتا چل رہا ہے کہ یہ شخص میرے ملک کا, میرے قوم کا نقصان کر دے گا,
تو آپ, اور اس پر فوری پرچہ بنتا ہے. یہ 2018 تک پریکٹس ہوئی یہ چیزیں. آپ نے فوری طور پر اس کو کسی بھی طریقے سے انگیج کرنا ہے اور پولیس کو کال کر کے اس کو حوالے پولیس کر رہا ہے. اب آپ کو پتا چل گیا آئی جی کہہ رہا ہے کہ وہ پاگل ہے. بالکل ایسے ہی. اس ٹائم کو عقل کے اندھے تھے سارے. 8 سال سے یہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے نا. 8 سال سے کتنوں کی انہوں نے قمیضیں اتار کے اور شلواریں اتار کے چھتر مارے ہوں گے انہوں نے. ذہنی مریض ہے نا, پاگل ہے نا. یہ بڑا ایک اہم. تو آپ دیکھیں نا, مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے. کیا وہ وائلیٹر تھا اس ٹائم جب اس کو, میں بالکل نہیں کہوں گا یوٹیوبر, اس جرنلسٹ نے, اور یہ کیا بکواس ہے یار کہ جرنلزم کے لیے مجھے بتائیں آپ کے قانون کے مطابق کون کون سی ڈگریز چاہیے جرنلزم. لیکن اگر مجھے یہ بتائیں کہ عمران بھائی اگر ہر چوک پہ ایک لڑکا مائک لے کے کھڑا ہو جائے, آپ میرے ساتھ ابھی نکلیں, ہم پورا شہر پھرتے ہیں, آپ نے مجھے گن کے 5 چوک ایسے دکھانے ہیں جہاں پر مائک لے کے کھڑے ہوئے ہیں. لوگ مائک لے کے, سر نہیں مائک لے کے, سر جو کر رہے ہیں بندوق لے کے بھی تو کر رہے ہیں نا. ایک پولیس اہلکار, سر میں سمجھا دیتا ہوں, ایک میں بالکل نہیں کہتا, آپ کہہ رہے ہیں ایک پولیس اہلکار وہی بندوق پکڑ کے آپ کی اور میری جان بچا رہا ہے, اور ایک چور چکا چودھری تو گھنڈی ران پردھان والا, وہ خوار کرنے والا گنڈا جو ہے, وہ اسی بندوق کو پکڑ کے لوگوں کی عزتیں لوٹ رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بندوق گندی ہے, اور بھائی دونوں کے کام اور تربیت میں مسئلہ ہے. بالکل اسی طریقے سے مائک پکڑ کے, کیمرہ پکڑ کے, یہ جو ایک عجیب سا فکرہ بولا جاتا ہے, بھائی وہ جو کر رہے ہیں اس کا پرابلم ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اس کی کوئی لائن ڈرا کرنی پڑے گی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, اگر ہر شخص ہی یہ پبلک پولیسنگ کرنے لگ جائے گا, اور اب لوگوں نے یہ دیکھا کہ لوگ, پبلک پولیسنگ ہے کیا آپ بتائیں نا, آپ نے اس کا میں بتا دیتا ہوں نا. پبلک پولیسنگ بہت سمپل سی چیز ہے, اور یہ کسی بھی صحت مند سوسائٹی میں یہ بہت ضروری ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک شخص سبز نمبر پلیٹ لگا کے جو اس کی گاڑی کی نہیں ہے, وہ گاڑی لے کر شہر میں دندناتا پھر رہا ہے. کل میرے چہرے سے کوئی لوگ واقفیت نہیں رکھتے, پیپل ڈونٹ نو, میں اچھے سے آپ نے اس شہر میں لاہور میں ہی آپ نے وہ اے آئی جیز, ایس پیز, جعلی لڑکیاں, یہ وہ ساری نہیں پکڑے ہوئے ہوتا رہا. بالکل سر, وہ کیا تھا, اگر ان کو کسی نے پکڑا ہوتا تو انہوں نے کئی لوگوں کو بے وقوف بنا کے ان کی زندگیوں کو جرن نہ کیا ہوتا. سر, اٹ از اے میسو فیلئر آف پنجاب پولیس. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک سائیکیٹرسٹ کو ساتھ بٹھا کر جب آئی جی صاحب یہ بیان دے رہے تھے کہ وہ تو 8 سال سے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے اور 15 دن سے تو آ نہیں رہا, وہ وردی پہن کے گھوم رہا تھا. بھائی اس نے آپ کو گالیاں نکالی ہیں, آپ نے اس کو پاگل خانے پہنچا دیے. غریب کی بہن بیٹی کو وہ روز گالیاں نکالتا ہوگا, تب تو کوئی نہیں کسی نے کہا کہ پاگل ہے. سر آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں جج صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میری بیوی پاگل ہے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں کہ ایس پی آئی جی کہتا ہے میرا اہلکار پاگل ہے. یہ پاگلوں کا ایک ٹولہ ہے, اور یہ پاگل پن دور کرنا بڑا آسان ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, جس طاقت کو لے کر جو پاگل ہوا ہے نا, وہ طاقت اس سے واپس لے لو. اچھا عمران سر, پاگل پن کا بھوت اتر جائے گا. ایک بات بتائیں, آپ نے بہت بڑے پروگرام کیے, اور بہت سے پروگرامز کے بعد جو ہے آپ کو آفرز بھی آتی ہوں گی کہ یہ پبلش نہ ہونے دیں, یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے. سر حکم تک بھی آتے ہیں, حکم تک آتے ہیں نا. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ جو کسی بھی ادارے سے نہیں ہے, اس نے جرنلزم کو سیکھا نہیں ہوا, اس نے ایک مائک لیا اور وہ اب ایک جا کے آپریشن کر رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا اس آپریشن کے بعد اس کو بھی کالز آتی ہوں گے بیٹا یہ پیسے لے لیں, یا حکم آتے ہوں گے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ بہرحال ایک بندے کا کوئی معیار سیٹ ہونا چاہیے کہ کون جا کے یہ پروگرام کرے گا, نہیں تو وہ جا کے پروگرام کرے گا. یہ ابھی آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی علی حمزہ, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, نکال دوں. بتائیں یہ کس نے سیٹ کرنے ہیں, یہ کون کرے گا سیٹ, طے کس نے کرنے, نام بتائیں, ڈیزگنیشن چلیں بتائیں. سر اگر ایک شخص کاری یوٹیوب پہ رہا تو میرا خیال ہے کہ جیسے سر آپ میڈیا ہاؤسز میں آئے نا, میڈیا ہاؤسز میں. سر میڈیا ہاؤسز میں کس نے آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ آپ پھر بھی ایک میڈیا کمپنی, یہ انہوں نے سیٹ کرنے ہیں جن کے پاس باتھ روموں کے ٹھیکے ہیں, پبلک واش رومز کے. آپ کے سینئر جرنلسٹ نام لے دوں, آپ کا جتنی بڑی پوسٹوں پہ سب نوازے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے میرٹس کس نے سیٹ کرنے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بچے نے ٹھیک کیا, سر ایک سیکنڈ علی حمزہ, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بچے نے ٹھیک کیا ہے. وہیں جب آپ مجھے کہتے ہیں یہ میرٹ سیٹ کرنے پڑیں گے, یا تو پھر اسٹیٹ کو کہہ دیں کہ وہ تمام چیزوں کو اون کر لے, اور اس کے بعد وہ میرٹس سیٹ کر کے بتا دے کہ جی آپ نے ہماری غلطی کی صورت میں ہمیں کھنگورا مار کے روکنا ہے, دبکا مار کے روکنا ہے, ڈرا کے روکنا ہے, یا قانونی طریقے سے روکنا ہے. سر آپ کے سارے ٹاپ جرنلسٹ جو ہیں, جو میڈیا ہاؤسز کو میں بڑی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, دے آر انٹو سم تھنگ یار.
آپ کس نے سیٹ کرنے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. نہیں عمران بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ دیکھیں آپ کو اتنے بڑے بڑے پروگرامز کرنے کے بعد پریشر بھی آتا ہوگا, آفرز بھی آتی ہیں, آپ کو آتا ظاہری بات آتا ہے نا, آپ نے وہ پروگرام چلے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ وہ پریشر لیا اور نہ آپ نے ان کی بات سنی. بہت سوال یہ کر رہا ہوں کہ بہرحال جو پروگرام کر رہا ہے اس کا کردار کا بھی یہ صاف ہونا ایک امپورٹنٹ ہے نا. یہ تو اگر کوئی بھی شخص جا کے مائک پہ ایک پروگرام کیا اور اس کے بعد اسی پروگرام سے وہ اس کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس کو پیسے دے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو مائک پکڑ کے جو بھی آپریٹ اس کا نہیں کہہ رہا, یہ مجھے نہیں پتا, میں اس کی نہیں بات کر رہا, میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ مائک لے کے پروگرام کرتے ہیں, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اور ایسے بہت سے ایون کے چینلز بھی ہیں جو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں ہیں, وہ لوگوں کو 20,000 آپ کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے نا, اس میں ایک بڑا عذاب یہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے سائیڈ بزنس کے طور پہ لیا ہوا ہے, اور وہ سائیڈ بزنس یہ نہیں ہے کہ یو ول رپورٹ سم تھنگ اینڈ یو ول ارن فور دیٹ, جو کہ ایک حلال آمدنی ہے. جو پوائنٹ آپ نے کیا میں اس کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں, اور وہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ جاؤ اس کے جرائم نکالو, اس کے بعد اسے ٹیبل پہ سیٹل کریں. یہ بات کر رہے ہیں نا آپ, یہی ہو رہا ہے. تو یہ عذاب تو اخبار کے دور سے تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو آج آپ کے ٹاپ سلاٹس پہ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو بڑی گری ہوئی بات بتائی ہے سر, موٹر سائیکل سٹینڈوں کے ٹھیکے, پبلک واش رومز کے ٹھیکے, سر سڑکوں پہ لگنے والی سکرینوں اور LCDوں کے ٹھیکے. کیا بات آپ کرتے ہیں یار علی بھائی. سر یہ عذاب ہم پیچھے سے, ہمارے یہ بیگیج ہے, اس کو ہمیں لوڈ شیڈ کرنا پڑے گا. ہاں اس دور میں کر کیا سکتے ہیں, میں آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتا, آپ کو میری گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاؤں, آپ اپنے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائیں. جو کامیابی عزت اللہ نے مجھے دی ہے, میں اس کو پنجابی کہتے ہیں نا, اپنی پگ پھاڑ کے رکھو. آپ اس ایرا میں جرنلزم کریں جہاں اپنی پگ پکڑ کے رکھنی پڑے گی. میں نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میں تھا, تو مجھے صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو ایکسٹرا ریلیشننگ اور تعلقات ہوتی ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. سر یہ سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے جب آپ ہر کسی کے مہمان ہوتے ہیں نا, اور ہر جگہ پر پائے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کسی کے بھی گناہ کو اپنے گلے لگانا پڑ سکتا ہے آپ کو. میں صرف یہ علی حمزہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی if you want to do journalism, آپ اپنے ذمہ دار ہیں اور آپ اپنی چیز ٹھیک کریں. میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں سر, میں ایز اے میٹر آف فیکٹ, میرے اللہ نے مجھ سے اس ادارے کا نہیں پوچھنا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مجھ سے میرا پوچھنا ہے, آپ سے بھی نہیں پوچھنا. اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھا وائرل؟ ہاں میں نے دیکھا, بالکل دیکھا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی نے وردی میں کوئی ایسی بےہودہ گفتگو کر دی ہو, اور اگر کبھی ایسا ہوا ہو تو کیا آپ اس کو جانے دیتے ہیں؟ آنر کر دیتے ہیں, بیپ ہوتی ہے, آنر ہوتا ہے بیپ کر کے. ہاں اب گالی آپ بیپ کریں, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی بہرحال بڑی تشویشناک بات ہے کہ آئی جی صاحب کو گالی پڑ رہی ہے اور وہ سینسرڈ نہیں. اب میں چلیں اس طرف آ جاتے ہیں. پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ گالی نہیں چلنی چاہیے تھی, اس گالی پر بیپ ہونی چاہیے تھی. سیٹل. بالکل. اب میں دوسری بات بتاتا ہوں. یہ نام لے کر میں, یہ عثمان صاحب نام ہے, عثمان صاحب کو گالی نہیں پڑی, یہ اس عہدے کو پڑی, یہ آج سے آغاز سے لے کر اب تک کے تمام آئی جیز کو پڑی ہے, کیونکہ یہ اس ڈیزگنیشن کو پڑی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ ایک بیلٹ فورس ہے. 2017 18 19 کی بات ہے, 17 یا 18 کی, ایک ٹیسٹ کروائے گئے تھے, بلکہ یہ 18 19 کی بات ہے. ٹیسٹ کروائے گئے تھے, ڈرگ ٹیسٹ, کہ کون کون سا ڈی ایس پی ایس پی لیول کے اوپر والے درجے کے ڈرگ ایڈکٹ ہے. سر وہ رپورٹ ایسی سرد خانے میں گئی تھی کہ اس میں ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ایڈکٹ نکل رہا تھا. سر کیا سارے نکال دینے ہیں؟ ابھی آپ نیچے نہیں آئے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سر ڈرگ بزنس چل نہیں سکتا اگر اس میں پولیس انوالو نہ ہو. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, پولیس کی کالی بھیڑیں انوالو نہ ہو. وہ گالی پاگل پن میں نکلی, لیکن اس پاگل پن کو دبانے کے لیے اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا. ہونا یہ نہیں چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے سبق سیکھ کر اپنی اصلاح کرتے اور چیک کرتے کہ میری پولیس میں کون کون پاگل ہے, تاکہ یہ گالی آپ کو پڑی ہے, آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے پاگل خانے پہنچوا دی ہے. 8 سال تو پاگل خانے نہ گیا, 8 سال تو وہ اسلام پورے تھانے میں ڈیوٹی کر رہا ہے, مختلف تھانوں میں کر رہا تھا, اس ٹائم اسلام پورے تھانے میں وہ ڈیوٹی کر رہا تھا. ویپن اس کے پاس ہے, سرکاری لتر اس کے پاس ہے, جنہ دل کرے انہوں لتر مارے ہیں. سر بالکل یہ دیکھیں سر اس ٹائم وہ پاگل نہیں تھا. ایک ذہنی مریض 8 سال سے اماں نہیں اماں ننگی ہو رہی ہیں,
اماں نے کیا کہ ڈا بدبخت آدمی ہے, اس نے وہی کیا, امانی امان انگی ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی سمپتی گین کرنے کا, مجھے بڑا مزہ آیا, میں سفر میں تھا, میں ادھر جڑا والا گیا ہوا تھا, میں نے سنا تو میں ایک جانب میں سوچ میں گم ہو گیا, دوسری جانب I was enjoying کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر صاحب کو کہ اگر کوئی پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی کے دوران کسی کوٹیڈ انکوٹیڈ کسی ذہنی تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم کیا اس کو نوکری سے نکال دیں؟ کوئی اسٹوپڈ ہی ہوگا جو کہ نکال دیں بھائی, لیکن یہ تو نہ کریں کہ انہوں تھانے چلا دیو. بالکل سر اس کا علاج کرائیں. اب وہ ہاسپٹل چلا گیا نا, انہیں کہیں ایکسیس دیں, انہوں جا کے پوچھئے کہ ترتے بیتی کی ہے, اے تو کوئی دس نہیں رہا. اچھا عمران بھی آپ نے اتنے پروگرامز کیے, آپ کو اپنے کسی پروگرام پہ ریگریٹ ہو کہ یار یہ بہرحال نہیں؟ ہاں مجھے ایک چیز کا ریگریٹ ہے, اور میں اس کو ایک دو دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اپنے کریئر کے آغاز میں انسان سر وہ روڑے سے کسی نے پوچھا روڑیا تو گول کیوں آنے کا ٹھڈے کھا کے, جب ٹھڈا پڑتا ہے نا تو آپ کی وہ نکریں شکریں نکل جاتی ہیں اور آپ ایک شیپ میں اچھی گندی جو بھی ہے ایک شیپ میں آ جاتے ہیں. تو وہ شیپ پھر آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہے, جتنے ٹھڈے پڑتے جاتے ہیں وہ شیپ اتنی ریفائن ہو جاتی ہے. وہ ٹھڈا نہیں تھا, وہ میری بڑی ایک مسٹیک تھی, شاید میں اس کو ہینڈل نہیں کر پایا تھا. پی این ڈی کے سامنے ایک سرکاری گاڑی اس طرح موڑ رہی ہے اور وہ روڈ بلاک کر کے کھڑی ہو گئی ہے اور وہ ویٹ کر رہی ہے کہ کوئی صاحب نے آنا تھا, وہ بیٹھیں گے ڈرائیور اس کے بعد نکلے گا اور پیچھے لائن لگی ہے. آئی وینٹ ٹو دا ڈرائیور اور میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی السلام علیکم, یہ گاڑی کس کی ہے؟ ان دا مین وائل وہ صاحب اندر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور میں نے ان سے ڈسکشن کا آغاز نہیں کیا. میرے ڈسکشن بٹوین ٹو پیپل تھی, دا ڈرائیور اور میں. انہوں نے پلنج ان کیا, انہوں نے آتے ہی کہا کہ جی تم کون ہو, یہ ہو وہ. اس کے بعد میری ڈسکشن ان کے ساتھ شروع ہو گئی. ہی اسٹارٹیڈ دا ڈسکشن, انہوں نے اس میں کوئی گالیاں شالیاں بھی نکالی. اب مزے کی بات کیا ہے, ہی واز سیکریٹری, اگر میں وہ گالی چلا دیتا تو جو ورلڈ کپ انہوں نے کروں لینا سی نا, یا باقی رشتہ داروں سے لینا تھا, یا پبلکلی لینا تھا, وہ ایک عذاب علیحدہ سے تھا ان کے لیے. میں نے اس کو بیپ کیا جو ایتھیکلی مورلی مجھے کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی مجھے ریگریٹ اس چیز کا ہے کہ شاید اس کمیونیکیشن کو میں اس نہج پہ پہنچنے سے روک سکتا تھا, اور مجھ سے وہ کمیونیکیشن رائٹ ان دا بگننگ آف دا شو مجھ سے وہ نہیں سنبھالی گئی, کیونکہ کریئر کا سٹارٹ تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ رہا ہے. عمران بھائی یہ جو حالیہ واقعہ ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ پبلک پولیسنگ کریں, اگر کوئی بھی شخص غلط کرے آ کے اس کو ایک سوال اگر آپ لے لیں کہ آپ وہاں پہ جا کے اس کو روک سکتے ہیں, اس پہ ایف آئی آر بھی کٹا سکتے ہیں, لیکن دیکھیں ایک نیگلیجنسی آ گئی کہ آئی جی صاحب کو گالیاں پڑ رہی ہیں, وہ سینسر ہوئے بغیر آن ایئر ہو گئی. دوسرا ایک اور بھی ہے کہ لوگ مائک سے لوگوں کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں, تو اب اس کا حل کیا ہے, کیا کیا جائے؟ سر مائک سے بلیک میل کرنے والوں سے تو میں سٹارٹ سے لڑ رہا ہوں. میں اپنے 20 شوز میں, یہاں تک کہ ایک چینل تھا اس نے میرے خلاف شو کر دیا نام لے کر, اس بیاف پر کہ ان کے رپورٹر کی مجھے کال آتی ہے کہ جو بھٹے سے آپ نے مزدور آزاد کروائے ہیں, یہ بھٹا مالکان کی جان چھوڑ دیں, ان کے بندے ان کو دے کے چلے جائیں. وہ اتنے بچے تھے, اور وہ ماں جس کو میں گود میں اٹھا کر لایا تھا وہ بیچاری ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی, اور وہ رپورٹر مجھ سے یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں. میں اپنی کماش کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں سر. اب وہ مجھ سے یہ چاہتا تھا اور میں نے اس کی بات نہیں مانی, میں نے اس کی وہ بات ایز اٹ از چلا دی. اور یہ 20 دفعہ ہو چکا ہے, مختلف جرنلسٹوں کی میں چلا چکا ہوں. اب اس پر انہوں نے ڈی ایس این جی بھیجی, اب وہاں سے جا کے پروگرام ریکارڈ کر کے لائے. اور کیسے کیا کہ جو لوگ میں یہاں سے آزاد کروا کے ان کو ان کے پیاروں کے پاس چھوڑ کر کے آئے, اب بھٹا مزدور کا رشتہ دار بھی بھٹا مزدور ہی ہوتا ہے جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں, ان کو ان کے پاس چھوڑ کے آیا. تو انہوں نے لائن یہ بنائی کہ میاں عمران ارشد بھٹے پر لیبر فراہم کرنے کا کام کرتا ہے, ایک بھٹے سے بندے اغوا کرواتا ہے, دوسرے بھٹے سے جا کے چھاڑ کے آتا ہے. سر آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں غیرت اتنی نیلام ہو چکی ہوئی ہے کہ یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ. تو اب اس میں اگر آپ ایک رائٹ فل جرنلزم کر رہے ہیں اور ظالم کے خلاف مظلوم کی آواز بن رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو گرم جھونکے ہیں ہوا کے, یہ آنے دیں, یہ ہمیں ریفائن کرتے ہیں. اور اس لڑکے کی بات جس کی آپ کر رہے ہیں, جس نے پروگرام کیا, ہی واز اے پرسن فرام ڈیجیٹل میڈیا, بھائی مجھے نہیں پتا اس کی کاز کیا تھی. اگر اس کی کاز سیکریڈ ہے تو مور پاور ٹو ہم, اور اگر اس کی کاز سیکریڈ نہیں ہے تو آئی ریکویسٹ ہم کہ اپنے آپ کو کسی ایک مثبت کاز کے ساتھ جوڑ لو. دیٹس اٹ.
سمپل سی بات. اچھا عمران بھائی اختتام میں صرف 2 کویشچن اور سوری آپ کے پاس مائک نہیں بھی ہے تو بھی آپ ہیلدی پولیسنگ کر سکتے ہیں, پبلک پولیسنگ. مائک کے آپ محتاج نہیں. آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بچی کو اغوا کرنے لگا بندہ, آپ اس کو ڈیٹین کر کے پلیس کو کال کر سکتے ہیں کہ جی اس کو اریسٹ کریں. اچھا اسی سے تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر آپ پبلک اویئرنیس کے لیے کسی بھی چوک میں جا کے کوئی ہیلمٹ کی کمپین ہو رہی ہے, کوئی اس طرح آپ جا کے کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وارڈن کو روکنا چاہیے جو بھی آن ویل آ رہے ہیں, یا میڈیا والا خود بھی اسے کہ علی حمزہ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ نے لینا ہے ایک وارڈن ساتھ. آپ نے وارڈن چیف ٹریفک آفیسر سے نہیں لینا. یہ بات ہمارا پیکٹ ہوگا, ہاتھ میں لائیں, لیٹس ڈو اے پیکٹ انشاءاللہ. آپ نے سی ٹی او سے وارڈن نہیں لینا, آپ نے کسی ایس پی بڑے افسر سے وارڈن نہیں لینا. ایک وارڈن سے کیا لینا ہے کہ بھائی پبلک ایک ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, آ جا ادھر آ جا, ہم نے وائلیٹرز کو روکنا ہے. جو پیچھے سے بڑے ٹائروں والی بتی والی گاڑی آ رہی ہوگی نا وائلیشن کرتی ہے, کالے شیشے لگا کے, غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگا کے, زگ زیگ کرتی ہوئی, لین ڈسپلن کا خیال نہ کرتے ہوئے, اشارہ توڑ کے آتے ہوئے, آپ نے اس گاڑی کو روکنا ہے. جو وارڈن روک لے اور وہ اس کا چلان کر دے یا وہ اسے چلان کروا لے اور پھر وارڈن کی نوکری بھی بچی رہے, تو آپ نے میرے پاس آ جانا ہے, ہم دوبارہ بیٹھ کے بات کریں گے. مطلب کہ سر وارڈن بیچارے کی حیثیت ہی نہیں ہے سر, تو اس لیے پھر ایک میڈیا پرسن کو رائٹ مل آپ جاتا کو ہے اپنی جان نذاب میں ڈالنی پڑتی ہے, خود ڈالنی پڑتی ہے تاکہ آپ ایشو کو تو ہائی لائٹ کریں. مطلب کہ سر اگر آپ اس وارڈن نہیں ملک میں روک رہتے ہیں تو آپ خود بھی مائک کے ساتھ اس کو روک سر, رہے ہیں. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وارڈن نہیں سر کر پا رہا. آپ میری بات کو مطلب بدل رہے ہیں. جو میں نے اپنے منہ سے الفاظ بولے میرے الفاظ وہی ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے وارڈن کو آپ نے وہ اسٹرینتھ دی نہیں ہے, وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ میری نوکری چلی جائے گی. سر سول سیکریٹریٹ کے ایک 17ویں گریڈ کے افسر کو نہیں وارڈن روک سکتا. سر میں تو وارڈن مسائل نہیں عذاب ہیں, میں تو انفیکٹ وارڈنز کی جنگ لڑ رہا ہوں ڈے ون سے کہ بھائی وہ جو اہلکار دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, خوار ہو رہا ہے, بارش میں اپنی تمام چیزوں کو سٹیک پر لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی عزت دے دو کہ جو وائلیٹر ہو, چاہے وہ ہوٹر والا ہو, چاہے وہ بتی والا ہو, چاہے وہ سبز نمبر پلیٹ والا ہو, اونچے ٹائروں والی گڈی پہ ہو یا نیچلے ٹائروں والی پہ ہو, وہ اس کو روک سکے اور قانون کو امپلیمنٹ کروا سکے. کہا کیا میں نے اور یہی تو کہتے ہیں. اچھا عمران بھائی اختتام کی طرف چلتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑا جو ہے بہادری کے ساتھ جو ہے پروگرامز کرتے ہیں, اور آپ نے بڑے بڑے جو ہیں مافیاز کا جو ہے ان کو بے نقاب کیا. میں نے کچھ نہیں کیا. یہ صرف ون مین شو ہے یا اس کے پیچھے باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے اور یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے؟ یہ جو پورا پروگرام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے تک اسکرین میں پہنچ ون مین شو, آپ میرے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں, از اٹ اے ون مین شو؟ نو اٹس ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہ بھی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آپ کو دیکھ کے جو آن لائن سیکھتے ہیں وہ کئی بار مسئلوں میں پھنس بھی جاتے ہیں. جیسے یہ جو بچہ تھا یا جو بھی کر رہا تھا یہ تھا یا اس کے ساتھ کیمرہ میں تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کم از کم ٹیم ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی اگلا. علی حمزہ جب میں نے لاہور پوچھتے اسٹارٹ کیا تھا نا تو آئی واز دا اونلی پرسن, میرے ساتھ کوئی ریسرچرز نہیں تھے, میرے ساتھ کوئی پروڈیوسرز نہیں تھے, میرے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ہاں میں ہوتا تھا عمومی طور پہ, انیشیلی 2-4 شوز میں میرے ساتھ بوروڈ پروڈیوسرز تھے, اس کے بعد پھر ہم چلتے رہے. ڈرائیور اور کیمرہ مین ہوا کرتے تھے. کیمرہ مین جو ہے وہ اپنے کیمراز پہ بیزی ہوا کرتے تھے, ڈرائیور کی ذمہ داری گاڑی کی ہوتی تھی, وہ گاڑی نہیں چھوڑ سکتا تھا تو میں وہاں پر ہوتا تھا. یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے علی. بالکل. اگر میں بھی یہ سمجھتا اسٹارٹ میں کہ جناب آج میں نے کوئی ایسی بونتری مارنی ہے اور کل بلے بلے ہو جائے گی, میرے ساتھ ساری دنیا جڑ جائے گی, سر پاسبل نہیں ہے. اٹ از اے لانگ 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 جرنی, اور اس جرنی میں آپ کو پیشنٹ رہنا ہے, ایتھکس مورالٹیز کا خیال رکھنا ہے. میں حقیقتاً میری ایک سمپل سی لائن ہے, یہ ڈرا ہے, اس طرف ظالم کھڑا ہے, اس طرف مظلوم کھڑا ہے. میں نے اس لائن کو کراس کر کے ظالم کی طرف نہیں جانا, میں ادھر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لاسٹ سوال صرف یہ بتا دیں کہ بڑی سے بڑی کیا آفر ہوئی ہوئی ہے پروگرام کرنے کے بعد کہ یہ پروگرام نہ لگائیں ان ٹرمز آف منی؟ یہ بات آپ نا مایوس سلیم صاحب سے پوچھ لیجیے, ہاں, یا میاں نوید سے پوچھ لیجیے. نہیں, میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا. گند ہے,
ملینز اور میں ہوتی ہے آفر. سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اٹ واز مور دین دیٹ. اچھا گند ہے اور اس گند کو گلوریفائی نہیں کیا جانا چاہیے. میں پتہ کیا بات ہے, جو رشوت ہے اس کو کہ جی مینو لگے کہ میڈیا والے کا کیا کردار ہونا سر, چاہیے. اس کو گلوریفائی کرنا بھی لوگوں کے رال ٹپکانے کے برابر ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, کوئی بچہ اٹھتا ہے, مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, یار اس کی فیملی مسئلے میں ہے, وہ کہے گی ٹھیک ہے لے آؤ جی کیمرہ کتنے گا. میں آپ کو آنیسٹلی بتا دیتا ہوں کہ a person made me a call, اس پروگرام لاہور پوچھتا کے آغاز سے پہلے اس شخص کے ساتھ میں نے 16 پروگرامز کیے تھے ایک اور چینل میں. اب چونکہ میں اس چینل کا نام بھی عمومی طور پہ نہیں لیتا کیونکہ میرا اس سے نظریاتی اختلاف ہو گیا تھا کہ وہ بہت ساری چیزوں میں نیچے تک چلے گئے تھے. تو وہ صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے ادھر سے ابرپٹ ریزائن نہیں, انتہائی بدتمیزی کے ساتھ ریزائن کیا اور آئی وینٹ ہوم. کچھ دن بعد اس کی مجھے کال آئی, اس نے کہا میاں صاحب 2-4 پروگرام کرنے ہیں, میں آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے دوں گا, آپ نے صرف ریکارڈ کرا دینے ہیں. سر میں نے اس دن سے, یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا کام میں ابتدائی دنوں میں میرے ساتھ تھا, میں نے اس دن سے اس سے تعلق ختم کر دیا. سر آپ کو لگا کہ بلیک میلنگ سر تھا ہی بلیک میلنگ. تو یہ لوگ اپنے قرضے اتار رہے ہیں اپنے گھروں کو چلانے کے لیے. آپ مجھے کہتے ہیں میں بتاؤں, وہ گلوریفائی اتنا ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص مائک اٹھا کر جا کے کسی کی بے عزتی کر ڈالے. آپ گلوریفائی نہیں بھی کریں, ابھی بھی بہت سے ایسے میڈیا میں کالی بھیڑے ہیں جو مائک پکڑا کے اپنے اینکر کو کہتے ہیں جا کے یہ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو مائک پکڑا کے نہیں کہتے. اصل میں آپ لوگ نا ایک لائن پہ سٹک ہوئے ہیں, اس لائن سے آگے چلیں. میں آپ کو نئی لائن, اس کو اپنا کارڈ دے کے نہیں کارڈ کی بھی ایسی تیسی, اس کو کہتے ہیں پتر جا اپنی کھا تے ساڈی لیا. سر عذاب ہے اپنی کھا تے ساڈی لیا, یہ عذاب ہے. مائک کیمرہ لوگو یہ عذاب نہیں ہے. یہ مائک آپ کے پاس ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں کیمرہ بھی آپ کے پاس ہے, جب آپ ہینڈی پکڑیں گے لوگو بھی اس پہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ مسئلہ آپ کی کھا تے ساڈی لیا. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. بہت شکریہ ناظرین. میاں عمران ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور لاہور پوچھتا پروگرام مجھے پتا ہے کہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے کیونکہ ہم نے عمران بھائی کو بڑے بڑے مافیاز کو انشاءاللہ ہم جلدی آپ کو بھی مبارک دیں گے. کریں مائنڈ اپ, کیونکہ ہم نے دیکھا عمران بھائی جب کسی رکشے کے ساتھ لٹک جاتے تھے یا جو بھی معاملہ ہوتا تھا تو ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی تھی وہ اس چیز کو انشور کرتی تھی کہ عمران بھائی کو کور بھی کیا جا سکے تاکہ پتہ لگے کہ کس طرح کیا ایفرٹ ہوئی اور کس طرح سے ان کو پکڑا گیا جو لوگ بھی اس جرم کے مرتکب ہو رہے تھے. بہرحال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے, بہت سے لوگ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے پروگرام کے آغاز میں دیکھا میری ٹون اور تھی, وہ اس لیے تھی کہ بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن میں میاں عمران ارشد بن جائیں. نہ تو آپ ایک دن میں میاں عمران ارشد بن سکتے ہیں, اس کے لیے بہرحال ایک سفر ہے, ان کی ایک کوالیفیکیشن ہوگی, اس کے بعد ان کی اسٹرگل ہوگی, اسٹرگل کے بعد پروگرام ملا ہوگا, پروگرام ملنے کے بعد آج میرا خیال ہے ان کے واللہ عالم, لیکن میرا خیال ہے کہ 500,000 تو ایپیسوڈ کر چکے ہوں گے اور یہ آہستہ آہستہ میاں عمران ارشد بنے. اگر آپ ڈے 1 میں ایک دن میں جا کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف 2 یا 3 دن چلتی ہے. بہرحال اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.